السلام علیکم ناظرین، آپ گھر پر اکیلے ہیں تو یقیناً آپ کو وہ کرنا چاہیے جو آپ سب کے سامنے نہیں کر پاتے۔ اس سے بیسٹ ٹائم اور کوئی نہیں کہ پاکستانی وہ ڈراماز دیکھ لیے جائیں جنہیں آپ بہت ہی زیادہ انٹرٹینمنٹ سے بھرپور سمجھتے ہیں، مگر باقی گھر والے انہیں پسند نہیں کرتے۔ ایسی ڈراماز کو دیکھنے کے لیے آپ کا فوکسڈ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ڈراماز ہیں کافی یونیک اور انہیں شاید آپ ہی سمجھ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے ڈراماز کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ڈرامہ سیریل دل تو بھٹکے گا۔ دل تو بھٹکے گا یہ ایسا ڈرامہ ہے جو آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ اس ڈرامہ سیریل نے ایک حقیقی ممنوع موضوع کو زندہ کیا ہے، ایک ناجائز معاملہ، اور وہ بھی عورت کا۔ ڈرامہ سیریل ایک ایسی عورت کی زندگی کے گرد گھومتا ہے جو تنہائی کی وجہ سے خود کو پستیوں کی انتہا میں دھکیلتی ہے۔ دل تو بھٹکے گا نے ایک عورت کے جذبات پر سوال اٹھانے کی کوشش کی، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کچھ کرتی ہے تو صرف غربت کی وجہ سے، حالانکہ بعض اوقات ایک عورت کا بہت زیادہ دیر تک غیر شادی شدہ ہونا یا پھر تنہا ہونا بھی کسی نہ کسی گناہ کا موجب بن سکتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ شوہر کی طرف سے نظر انداز کیے جانے پر بھی عورتیں دوسرے مردوں کے ساتھ فلرٹ کرتی ہیں۔ یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ ریئلسٹک تھا اور ہمارے معاشرے کے ایک اسٹیریوٹائپ امیجز کو بریک کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل نازو بھی بولڈ سٹوری ہے۔ یہ ڈرامہ اردو ون پر نشر ہوا تھا۔ ڈرامہ ان آزمائشوں اور فتنوں کے گرد گھومتا ہے جن میں کسی بچے یا بھائی کا دماغی مرض میں مبتلا ہونا کسی کی زندگی میں بدل جائے گا۔ ہاں، ممنوع موضوع نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم نے اس طرح کسی خصوصی بچے کے مسائل اور ضروریات کو سامنے لانے کی ہمت نہیں کی۔ اس ڈرامہ سیریل میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی پکچرائز ہوئی ہیں جنہیں کافی سینسٹیو کہا جاتا ہے۔ نازو ایک سنسنی خیز سیریل تھا جس میں ایک خاندان میں خصوصی ضرورت والے بچے کو انتہائی حقیقت پسند انداز میں حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ سونیا حسین نے اب تک کی بہترین پرفارمنس دی، جبکہ ڈرامے میں عتیقہ اوڑھو بھی شامل تھیں۔ نازو نے ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ سبق سکھایا، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھارتی فلم برفی کی کہانی ہے۔ ڈرامہ سیریل خدا میرا بھی ہے آپ کو فیملی کے ساتھ دیکھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بہت ایموشنل ڈرامہ ہے۔ آپ اسے دیکھ کر اپنا رونا روک نہیں پائیں گے۔ یہ ایک ٹرانسجینڈر بچے کی کہانی ہے کہ ٹرانسجینڈر ہمارے معاشرے میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، حالانکہ یہ ایک تیسری صنف ہے، مگر پھر بھی ہماری اکثریت ان بچوں کو قبول نہیں کرتی۔ ڈرامے میں عائشہ خان نے ایک ماں کا کردار ادا کیا جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ ڈرامے میں ایک ایسے جوڑے عائشہ خان اور سید جبران کی کہانی ہے جن سے سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنے ٹرانسجینڈر بچے کو قبول نہیں کرنا چاہیے، مگر ماں اپنے شوہر سے علیحدگی لے لیتی ہے پر اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی۔ ڈرامہ سیریل سمی بھی اکیلے دیکھنے والا سیریل ہے۔ جب کسی سماجی مقصد کے ساتھ ڈرامہ سیریل کی بات آتی ہے تو ہم ٹی وی کافی ایکٹیوسٹ ہوتا ہے۔ ہم ٹی وی کے اس ڈرامے میں ماورا حسین مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ سیریل کا پلاٹ بھنی پر مبنی ہے، اس برائی پر جو اب بھی موجود ہے۔ ہمارے معاشرے میں صنفی تعصب ہے۔ سمی اس مسئلے کو حل کرنے کی ہمت کرتی ہے کہ عورت کو بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں بننا چاہیے۔ اگر وہ بچہ پیدا کرنے سے انکار کر دیتی ہے تو فیصلہ کرنا نام نہاد چوہدریوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ انسانیت کے قوانین کیسے ناکام ہو جاتے ہیں۔ ماورا حسین، عدنان صدیقی اور سمن انصاری سمیت دیگر بہت شاندار پرفارمنسز پیش کر رہے ہیں، جس میں یہ دیکھا گیا کہ کس طرح معاشرے میں برائیاں افراد کو خالی ہاتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل التجا کو بھی ہم فوکسڈ موضوع کی وجہ سے اکیلے دیکھنا پریفر کریں گے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ڈاؤن سنڈروم والے بچے کے ارد گرد آرام دہ زندگی محسوس کریں گے؟ شاید بہت ہی کم، لیکن اگر ذاتی طور پر اس مسئلے کا سامنا ہمیں کرنا پڑے تو ڈاؤن سنڈروم والے زیادہ تر ابورشن کر دیتے ہیں، کیونکہ سونوگرافی میں پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو ڈاؤن سنڈروم ہے یا نہیں۔ طوبہ صدیقی نے اس بولڈ شو والے ڈرامے میں بہترین اداکاری دکھائی ہے۔ انہیں ایک بہت ہی متنازع موضوع کے لیے شامل کیا گیا جس کے بارے میں پہلے کبھی بات نہیں کی گئی۔
ڈرامہ سیریل مقابل کو فیملی کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ یہ چائلڈ ریپ پر مبنی ہے۔ آپ ایک بچے کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کی توقع کرتے ہیں جب اسے ہر روز اپنے مجرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ایک بچے کی شخصیت کی نشوونما کیسے ہوگی جب اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو جبکہ وہ بمشکل یہ سمجھتی تھی کہ زیادتی ہے کیا؟ مقابل میں بچوں کی عصمت دری کے حساس معاملے کی تصویر کشی کی گئی۔ اس ظلم کے ساتھ پروان چڑھنے والی لڑکی نے اب اپنے ریپ کرنے والے کے بیٹے سے شادی کر کے بدلہ لینے کا عزم کیا۔ اس ڈرامہ سیریل میں سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کو بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا گیا۔ اس ڈرامہ سیریل میں کبرا خان، آصف رضا میر، محسن عباس حیدر نے ایک غیر معمولی اور ایک طاقتور اداکاری کی ہے۔ یہ ڈرامہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل چپ رہو۔ مجھے پرسنلی ڈرامہ سیریل چپ رہو کا تھیم بالکل بھی پسند نہیں۔ اگرچہ اس ڈرامہ سیریل میں ریپ اور ہراسمنٹ کے بہت سارے انٹرنل ایشوز کو اجاگر کیا گیا، مگر ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ خاموشی ہمیشہ سے ہی عورتوں کی زندگی کا حصہ رہا ہے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ جنسی مجرموں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بہنوئی اپنی ہی سالی کے ساتھ بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کرتا نظر آتا ہے، مگر پھر بھی ماں یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ اس کی بیٹی کا شوہر اس کی دوسری بیٹی کے ساتھ ظلم و ستم کر رہا ہے، صرف اس وجہ سے چپ ہے کہ کہیں اس کی بڑی بیٹی کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ ایسے رویے ہمیں نہ صرف مجرموں کے پابند بنا دیتے ہیں بلکہ ہمیں ان کے خلاف بولنے سے بھی روکتے ہیں، تو اس طرح کے رویوں کو ڈراماز میں بھی ڈسکریج کیا جانا چاہیے۔ ڈرامہ سیریل روگ ARY ڈیجیٹل پر ڈرامہ سیریل روگ نشر ہوا تھا۔ روگ نے بھی بچوں کی عصمت دری کے حساس مسئلے پر توجہ دی اور اس سیاہ حقیقت کو دکھایا جسے ہم اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ ڈرامے میں وکٹم کے خاندان کی جدوجہد اور معاشرے میں رہنے کے لیے فٹ ہونے کے لیے ہونے والی تبدیلیوں کو دکھایا گیا۔ روگ ایک ایسا موضوع تھا جس پر کبھی ہاتھ نہیں لگایا گیا اور بابر جاوید نے بغیر کسی غیر ضروری مسالے کو شامل کیے بغیر کہانی کے ساتھ مکمل انصاف کیا۔ فیصل قریشی، آصف رضا میر اور سنبل اقبال سمیت دیگر نے اپنے متنازع کرداروں کے ساتھ مکمل انصاف کیا اور ایسا مسئلہ زندہ کر دیا جس کی ہمت پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو بھی اکیلے دیکھنے کا ہی رسک لیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں شوہر کو اپنی بیوی پر مکمل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جبکہ وہ خود نوکری پر ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں لوگ پہلے ہی اپنی بیویوں کو نوکری نہیں دینا چاہتے۔ یہ بولڈ ڈرامہ خلیل الرحمن قمر نے لکھا اور ڈائیلاگز بولڈ ترین ہیں کہ اکیلے میں کان سرخ ہو جائیں۔ خلیل الرحمن قمر کی بات ہو تو یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ معاشرے میں مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ مظلوم سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے یہ ڈرامہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ دیکھیں تو آپ کی اس سے لڑائی ہو جائے، کیونکہ یہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد پورے پاکستان میں ایک ڈیبیٹ بن گئی تھی جس میں سبھی کا یہ موضوع بحث تھا کہ عورتیں بے وفا ہوتی ہیں یا مرد۔ ڈرامہ سیریل میں 2 ٹکے کی لڑکی والا ڈائلاگ بھی کافی زیادہ کنٹروورشل تھا۔ جبکہ شوہر بجری کا مجرم ہو جائے تو اس کے ساتھ باقی کا وقت اچھا گزرتا ہے۔ محبت کوئی اسٹاک مارکیٹ نہیں، یہاں ایک بار بھاؤ گر گیا تو بس گر گیا۔ محبت میں 2 طرح کے گنہگار ہوتے ہیں، ایک جو بے وفا ہوتے ہیں، ایک جو بے وفاؤں کے لیے روتے ہیں۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس ڈرامے کو دیکھ کر لڑنے سے بہتر ہے کہ یہ ڈرامہ اکیلے میں دیکھ لیا جائے۔ ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے۔ بعض اوقات ایسے آکورڈ ڈراماز دیکھنا جس میں کسی محرم رشتے کی بات ہو رہی ہو آپ کے لیے انکمفرٹیبل ہو سکتا ہے۔ ڈرامہ پیار کے صدقے بھی کچھ ایسا ہی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ یمنا زیدی کی شادی حادثاتی طور پر بلال عباس سے ہو جاتی ہے، مگر کیونکہ وہ صرف ایک انڈر کانفیڈنٹ پرسنالٹی کا شکار ہے، اسی وجہ سے اس کا سوتیلا باپ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ ایسے میں سسر کی نظر بھی بہو پر ٹھیک نہیں ہوتی، مگر ڈرامے میں کچھ سینز اس طرح سے پکچرائز کیے گئے جو سارے ڈرامے کی اچھائی پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے یا نہیں، ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے نہیں دیکھا تو ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ یہ ڈرامہ کب دیکھیں گے۔
اس کے علاوہ اگر آپ ان ڈراماز کی لسٹ میں سے کوئی بھی ڈرامہ دیکھ چکے ہیں تو کامنٹس میں اپنے ایکسپیرینسز ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔